السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب کرمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں TGN۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت مایہ ناز صحافی، رائٹر اور پوئٹری سے لگاؤ رکھنے والے ایک ایکڈیمک پرسنالٹی موجود ہیں جن کا نام ہے رضا رومی۔ ان کا اصل نام تو رضا احمد ہے، لیکن ایک کریوسٹی کے طور پہ رضا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ رضا رومی کا what's the context behind this؟ اچھا، شکریہ سہیب بھائی، یہ تو آپ نے اچھا سوال اسی سے آغاز کیا ہے، اس کا مطلب آپ نے ریسرچ کی ہے۔ بالکل، دیکھیے یہ میں نے اپنا نام رکھا تھا ایکچولی جیسے وہ پین نیم ہوتا ہے تخلص کے طور پہ، لیکن اس کی میں ایک 1998 اور 99 اور 2000 2001 2002 میں بہت زیادہ مولانا رومی کو پڑھتا تھا، انگریزی میں ان کی ٹرانسلیشنز، اردو میں ٹرانسلیشنز، تھوڑی بہت فارسی بھی کوشش کی۔ میں بہت زیادہ انسپائرڈ تھا، اور میں جب انسپائرڈ تھا تو پھر جب مجھے لکھنے کا میں نے تہیہ کیا کہ میں ہمیشہ لکھنا چاہتا تھا، تو اسی ٹائم پہ میں نے لکھنا سٹارٹ کیا۔ تو میں نے اس وقت میں ایک سول سرونٹ ہوتا تھا، تو آپ جو ہے وہ رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے نام سے اجازت کے بغیر نہیں لکھ سکتے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنا نام، رول تھا کہ یو کی ناٹ رائٹ انڈر یور اون نیم، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نام بدل لیتے ہیں۔ تو پھر جب میں نے وہ نام سوچا کہ کیا رکھا جائے تو میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا۔ So basically it's your pen name. It's my pen name، اور دیکھیے اب وہ یہی بات ہوتی ہے کہ وہ پہچان بن گیا، تو اب ہر کوئی مجھے اس طرح سے جانتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں رومی صاحب اور یہ اور وہ، تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ اس طرح سے ہوا، بٹ بہرحال یہ تقریباً 20 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو اس کو حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل حادثاتی ہے اور اتفاق ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ اس طرح کا نام میری نسبت بنا ہے اور میرے نام کے ساتھ آیا ہے۔ ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے مولانا روم کا، تو اس لیے میں تو خاک ہوں ان کے قدموں کے تلے۔ تو رضا صاحب، آپ امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، جرنلزم پڑھاتے ہیں، بہت دیر سے پاکستان کے اندر جرنلزم پریکٹس بھی کر رہے ہیں جی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ فیس بک کے اوپر جو آپ کا پیج ہے، میں بہت دیر سے فالو کر رہا ہوں، اچھا، اور اس کے اوپر آپ بہت زیادہ مطلب سانگز لگاتے ہیں، آرٹ کی چیزیں لگاتے ہیں۔ بالکل، واٹس دا تھنکنگ، واٹس دا تھاٹ بیہائنڈ دیٹ؟ اصل میں ہاں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ تھوڑا بہت ادبی تو شغف مجھے ہے، بلکہ تھوڑا بہت ہی میں کہوں گا کافی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں نے بہت سا جو ہے لکھا بھی اس کے اوپر، انگریزی ادب، اردو ادب کے اوپر۔ میری ایک جو پہلی کتاب تھی اس میں بھی بہت زیادہ وہ دلی کے اوپر ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کی ادبی لینس انداز میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں یہ بہت زیادہ پولیٹیکل جرنلزم اور ایڈیٹنگ یہ کرتا ہوں، تو میرا اپنا جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ میرے فیس بک پیج پہ برقرار ہونی چاہیے۔ میرا جو اپنا ذوق ہے، شوق ہے، مجھے موسیقی سے بھی، فنون لطیفہ سے بھی دلچسپی ہے، میں خود پینٹنگ بھی کرتا رہا ہوں، کبھی ایک زمانے میں شعر بھی کہتا تھا، کبھی کبھی نظمیں لکھتا ہوں اب میں۔ تو مجھے یہ تھا کہ وہ میرا پیج جو ہے وہ میری جو ایک کور ہے، میرا جو اصل میری پہچان ہے وہ اس سے آئیڈینٹیفائی ہو۔ اور ابھی تو میں اس پہ توجہ نہیں دے پاتا کیونکہ آپ کو پتا ہے فیس بک کا پیج بھی چلانا ایک ہیڈیک ہوتا ہے، تو وہ میں اس پہ کوشش اب یہ کرتا ہوں میں اس پہ لکھا بھی کروں گا مزید۔ بیسکلی آپ نے فیس بک کو ایک پرسنل ڈائری بنایا ہوا ہے جس کے اوپر آپ اپنی پسندیدہ چیزیں لگاتے ہیں۔ اپنی پسندیدہ، بہت اچھی بات۔ تو اصل رضا رومی کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہم آپ کی فیس بک کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، میرے خیال سے کافی حد تک آپ کو میری اصل جو پہچان اور شخصیت ہے وہ اس کے زیادہ وہاں جھلکتی ہے، رادر دین یہ پولیٹیکل ٹاک شوز اور ٹی وی پہ اور اخباروں کے آرٹیکل جو آپ لکھتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہوتا ہے، بٹ آپ کا وہ شغف اس کے جی بالکل ہے، شغف بالکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں ایک انوائرمنٹ ایسی ملتی تھی کہ ہمارے اساتذہ جو تھے وہ ہمیں شعر سکھاتے تھے، شعر پڑھاتے تھے، اچھی کتابیں دیتے تھے، اچھے موسیقاروں کے بارے میں بتاتے تھے۔ پی ٹی وی ہوتا تھا روز، پی ٹی وی آپ تو بہت چھوڑ، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت، تو ہم پی ٹی وی کو میں ہمیں پتہ لگتا تھا کلاسیکل میوزک کیا ہوتا ہے، سیمی کلاسیکل کیا ہوتا ہے، مہدی حسن، نور جہاں، یہ ہم بچپن میں دیکھ رہے تھے۔ لیکن میرے بچے ہیں ان کو یہ بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے،
ان کو کوئی ایسا اس وقت پاکستان کے ٹی وی میں کچھ نہیں ہے جو اب وہ تو ویسے ہی ہم باہر چلے گئے وہاں تو ویسے الٹا وہ انگریز بن گئے ہیں, لیکن ان کو کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے میری جو بیٹی ہے چھوٹی, اس نے پھر اس کے لیے تو باقاعدہ پھر ہم نے ایک استاد کا اہتمام کیا کہ تاکہ وہ اردو باقاعدہ سیکھے, اور اس کو بھی شوق ہے, شغف ہے, وہ خود بھی شاعری کرتی ہے, لیکن اس کو سیکھا. اس نے میر کو پڑھا, غالب کو پڑھا, ناصر کاظمی کو پڑھا, منیر نیازی کو پڑھا, اسی وجہ سے کہ تاکہ ان کی تربیت اس ماحول میں ہو. کیونکہ ہم یہ آج کی جو جنریشن ہے, آپ کی جنریشن جو ہے, میں ایزیوم کر رہا ہوں آپ مجھ سے بہت ینگ ہیں, تو آپ تو خود آپ کا اگر شوق ہوگا تو ہوگا, ورنہ آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں, دیکھیے ہمارے یہاں تو روایت بھی ہے, ہمارے مشرق میں استادوں کی جو بڑے شاعر بھی تھے ان کے بھی اساتذہ ہوتے تھے, اساتذہ کے اساتذہ ہوتے تھے. اچھا, پھر اسی طرح اگر آپ صوفی سلسلوں کو دیکھیں, صوفی بلیف سسٹم کو دیکھیں, تو وہاں بھی مرشد اور وہ والا مرشد نہیں جو آڈیو میں آیا ہے اس پہ آتے ہیں ابھی بات, اصلی والا مرشد, تو مرشد کا اور وہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہوتا ہے. آپ سیکھتے ہیں اور آپ اس کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں اور پھر آپ خود جیسے کہتے ہیں نا با ادب با مراد, فیض کا سلسلہ. یہ وہ والا فیض نہیں ہے, اصلی والا فیض. تو اب ہم شعراء کی بات کر رہے ہیں. ہماری ہسٹری کے اندر شعراء نے بہت ساری ایسے کام کیے ہیں جو جرنلزم کو ہائی لائٹ کرتے تھے. فار انسٹنس فیض احمد فیض کا کام جو ہے, اٹ واز آل اباؤٹ بیکاز ہی واز آلسو اے جرنلسٹ. جی بالکل. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آج کے دور کے اندر اس طرح کے ریولوشنری شعراء کا کیا فقدان جو ہے وہ پاکستان کے جرنلزم کے اندر بہت ضروری ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیے پاکستان میں تو ہر چیز کا میں فقدان ہے, جرنلزم ہو, شاعری ہو. انفارچونیٹلی دیکھیں نا کتنے بڑے ابھی بھی لوگ اچھے شعر کہہ رہے ہیں, بہت اچھے شعراء بھی ہیں, لیکن وہ جو ایک کوالٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے آج سے 20-30 سال پہلے بھی. احمد ندیم قاسمی صاحب سے میں بچپن سے واقف تھا, میرے وہ والدہ کے استاد تھے, تو میں اس لیے ان کو جانتا تھا, لیکن ان جیسے شاعر نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. بالکل بالکل. تو یہ انحطاط جو ہے یہ ہر شعبے میں آیا ہے, اور صحافت میں بھی آیا ہے, شاعری میں بھی آیا ہے, ادب میں بھی آیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ یہ اپنے اپنے زمانوں کی بات ہوتی ہے. دیکھیے جب فیض وغیرہ, فیض, حبیب جالب, یہ پاکستان کے وہ دور تھے. مثلا ایوب خان کا ماشاء اللہ تھا 10 سال کا, پھر جالب نے بھی ان کا مقابلہ کیا, فیض صاحب بھی بند رہے, باہر چلے گئے. پھر ضیاء اللہ کا ماشاء اللہ تو بڑی مزاحمت کی شاعری ہوئی, جالب اور دیگر لوگ, اور یہ سارے اس وقت کے بڑے بڑے نام ہیں. احمد فراز, انہوں نے بھی ایک بلکہ مجموعہ خوشبو کی شہادت, وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد لکھا گیا تھا. کبھی آپ کو ملے تو آپ دیکھیے, اس میں آپ کو پوری ایک لسٹ ملے گی, بڑے بڑے نام اس زمانے کے شاعر جو ہیں انہوں نے ریزسٹ کیا ہے پالیٹکس کو. لیکن پھر اس کے بعد چونکہ ہمارے یہاں مشرف کا دور آیا, لیکن وہ بھی کچھ آدھا پونا ماشاء اللہ تھا, اس طرح کا ماشاء اللہ نہیں تھا, لبرل تھا. پہلے 2-3 سال تو مشرف صاحب کہتے رہے میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میں تو بڑا وہ آرٹس کو پروموٹ کر رہا ہوں, اور یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. بعد میں ذرا وہ اینڈ میں آ کے جو ڈنڈی مار کے وہ یہ کام کیے لارنس موومنٹ کے دوران. لیکن وہ دور بھی بدل جاتے ہیں نا, تو اس لیے ضروری نہیں کہ ہر دور میں مزاحمت کی شاعری کے انداز بدل جاتے ہیں. بالکل. تو رضا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو دور تھے جس کے اندر کھلی عام ایک پریکٹس کی جاتی تھی, پاور پریکٹس ہوتی تھی, آج بھی وہ پاور سرکلز موجود ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں, اب پبلک اویئر ہو چکی ہے کہ ٹروسٹ ڈیموکریسی جو ہے پوری دنیا میں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے پاور سرکلز آج کل ٹرو ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے میں کیوں یعنی ایک ہنڈرنس بنے ہوئے ہیں؟ میرے خیال سے تو دیکھیے وہ بھی ان کو بھی احساس ہو گیا, ٹرو پاور سرکل سے آپ کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے اور فوج ہے, تو ان کو بھی آئیڈیا ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیے جو ان پہ پریشر آیا, تو جنرل باجوہ صاحب نے جاتے جاتے جو بھی سابق چیف تھے آرمی کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے 70 سال انٹرفیئر کیا ہے. انہوں نے ایڈمٹ کیا. پہلے تو کوئی بندہ ان سے یہ پوچھے بھی آپ کا کیا کام تھا, آپ کون سے قانون کے تو کہڑے قانون کے تحت تو انٹرفیئر کر رہے, چلو نہیں پوچھتا سوال, ٹھیک ہے نا. ویسے یوٹیوب ہے اس لیے ہم باتیں کر رہے ہیں, ٹی وی پہ ایسی باتیں میں نہیں کرتا, وہاں پہ میں کہتا ہوں نہیں سلام. تو لیکن یہ کہ آپ منہ پہ جو ہے وہ آپ کو پوچھے بھائی آپ کیوں کر رہے تھے, کس نے آپ کو کہا تھا, کس حکیم نے آپ کو کہا تھا, چلو کر بھی لیا, تو اس کا مطلب آپ خود ایڈمٹ کریں کہ آپ ایک ان لافل چیز کر رہے تھے. لیکن پھر انہوں نے کہا اب ہم نے بند کر دیا ہے, فروری ہم نے فیصلہ کیا ہے.
اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوگی کہ آج پاکستان کی جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں، عمران خان، یہ نواز شریف، پی 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 تو تھی ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے کے سارے یہی راگ الاپ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس وقت عمران خان کی طرح یا اس سے پہلے 80s میں نواز شریف یا 50s 60s میں بھٹو کی طرح کوئی بی ٹیم ابھی بننے کو تیار نہیں ہے. پبلک اوپینین خلاف ہو گیا، ہاں جی، ٹھیک ہے نا. اور اس میں عمران خان کا بہت بڑا رول ہے. عمران خان نے جو لوگوں کو دیکھے نا، وہ کہے تو اپنی سیلفش پرپز کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ واپس پاور میں آنا چاہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے واسطے نیوٹرل نہ رہو، امر بالمعروف کرو، یہ کرو، وہ جانور ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں نیوٹرل وغیرہ وغیرہ. لیکن لوگوں میں شعور آ گیا. اب آپ کو یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن میں خلائی مخلوق ہوتا تھا. تو یہاں آپ جہاں آئے ہوئے ہیں، یہیں پہ ہمارا نیچے ایک تھا ہمارے گھر میں ہیلپر تھا. تو اس نے مجھے کہا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کون جیتے گا الیکشن. تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں نون لیگ اسٹرانگ لگ رہی ہے. تو اس نے کہا سر یہ تو جو اسٹیبلشمنٹ کرے گی وہ کرے گی. میں کہا تمہیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں کیا کہتا ہے وردی والے. اب دیکھو وہ اس کو اس وقت، اور آج جو بندے رہ گئے تھے باقی ان کو عمران خان نے وہ دے دیا. بالکل. تو اس لیے اب بڑا مشکل ہو گیا ہے to do this, to control. تو رضا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اب اس پاور سرکل کا نام لے دیا ہے. جی نام لے کے بات کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ پاور سرکل یہ پنجاب کے اندر جو بھی پالیٹکس ہو رہی ہے، یہ کاف لیگز کا کبھی ایک سائڈ پہ ہونا کبھی دوسری سائڈ پہ ہونا، تو who is behind this? What is your opinion? دیکھیں who is behind، دیکھیں ابھی تو ان کی آپس میں جو مفادات ہیں سیاسی، وہ والا مسئلہ بنا ہوا نا. مسئلہ یہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے مل گئے تھے. پہلے وہ پی ڈی ایم کا انہوں نے اعلان کیا، پھر لاسٹ منٹ ان کو کال آئی. کال ان کو وہ کہتے ہیں کہ جنرل مزمل کی آئی، وہ بابڈا کے شاید چیئرمین تھے، جو یہ میں نے میڈیا شیڈیا میں لوگوں سے سنا ہے اور لوگوں نے بتایا ہے. تو انہوں نے کال کر کے کہا آپ عمران خان کے ساتھ جائیں. اب وہ کہتے ہیں پرویز الہی اور مونس کہتے ہیں کہ ان کو جنرل باجوہ نے کہا تھا، رائٹ. تو اب بات یہ کہ وہ یہاں پہ آگے ہیں، اور اب ان کے سروائیول کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ اگر عمران خان کی بات مانتے ہیں، اسمبلی تحلیل کرتے ہیں، تو وہ فنا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو چلی جائے گی وزارت اعلیٰ، اگلے الیکشن میں کوئی ضمانت نہیں وہ دوبارہ ان کو ملے گی. بالکل. اچھا اگر وہ نہیں کرتے تو عمران خان ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر پی ڈی ایم والوں کو اپنانا پڑے گا. سو اصل اس وقت جو ہے یہ سیاسی ان کے جو پولیٹیشنز کے مفادات ہیں، بالکل ان کی جنگ ہو رئی ہے، یہ چکر ہے. تو یہ مفادات کی جنگ سے نکلنے کے لیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. ویسے I want to know your opinion، کیا پاکستان واقعی ایک دہانے پہ کھڑا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یا this is just a superficial hyper reality created؟ نہیں، بہت سیریس سچویشن ہے اکانومی کی، اور اپریل میں بھی تھی. اپریل کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے یہ آئی ایم ایف اور سعودیز اور چائنیز سے پیسے لے کر تھوڑا سا اسٹیبلائز کیا. اب دوبارہ سے ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے، بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہے. دیکھیے نا، فورن زر مبادلہ چاہیے ہوتا ہے، پیٹرول سارے کا سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں، چائے کی پتی ساری کی ساری امپورٹ کرتے ہیں، میڈیسنز بہت سی امپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، پہلی بات ہے. دوسرا یہ کہ جو ہم نے قرضے پہلے کے لے رکھے ہیں ان کی ادائیگیاں کر رہے ہیں واپس، سود کے سمیت، اس کے لیے وہ بھی ڈالرز میں ہوتی، روپیز تو کوئی نہیں لے گا، اور وہ ان کے پاس ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ اکانومی گرو نہیں کر رہی، شرائط ترقی جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے. اور یہ صرف ایک گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے، اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی معاشی مینجمنٹ اچھی نہیں تھی، لیکن ابھی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، آپ اس کی بات ہے. اور اصل میں یہ ساری چیز لنکڈ ہے سیاسی عدم استحکام سے. یہ جو ہوا نا 6 سال کا یہ جو پروجیکٹ لگا ہوا ہے نا عمران خان والا، اور یہ جو آپ نے کہا طاقتور ادارے جو مینیپولیٹ کرے تھے نا، جنرل باجوہ اور جنرل فیض، یہ 2 سینئر جنرلز جو تھے، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ملک کو چلاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم عمران خان نواز شریف کو فارغ کرتے ہیں. اس کے لیے کچھ کیا، یہ کیا، نااہل کروایا، الیکشن کرایا، یہ کرایا، وہ نکال دیا. اس کے بعد عمران کو لے آئے. عمران کے 3 سال کے بعد اسے بھی دل بھر گیا. اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو نکالتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں کسی کو ایکسٹینشن مل جائے، کوئی چیف بن جائے، اس طرح کی. بالکل دیکھیے میں بیوروکریٹ رہا ہوں، بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں
اور ایک وجہ یہ بھی تھی سول بیوروکریسی چھوڑنے کی. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ملتے تھے نا اس طرح گفتگو ہوتی تھی, بالکل, یا ہم دعوت میں ملے ہیں, تو پہلی بات ہوتی تھی اچھا آج کان کہاں پہ لگا ہے, فلانے کو وہ پوسٹنگ مل گئی ہے, فلانے کو وہ مل گئی ہے, اس کا گریڈ وہاں ہو گیا, اس کی ترقی ہو گئی ہے, اس کی پروموشن رک گئی ہے, اس کی پروموشن اگلے سال ہوگی. 6 مہینے لوگوں نے لسٹیں رکھی ہوتی تھی کہ جی وہ بڑھے گا اپریل 1998 ڈپٹی کمشنر, ٹھیک ہے نا, ایسے کر کے رکھا. یہ obsessed ہوتے ہیں. فوجی بھی کوئی فرق نہیں ہے, سول بیوروکریسی اور فوجی بیوروکریسی. اور ایک سب سے بڑی ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنی جو پریویلیج ہے, اپنی جو پوزیشن ہے, اس کو بچانے میں سارا وقت لگے رہتے ہیں یا اس کو ابھارنے میں. اب آپ نے دیکھا جنرل باجوہ صاحب نے ایک ایکسٹینشن بھی لے لی, 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے, 6 سال نکالے, ایک اور کے لیے وہ تیار تھے, ٹھیک ہے نا, جو سامنے اطلاعات آئی ہیں. یعنی کہ جانے کو دل نہیں کرتا نا. کرسی ایسی ہوتی ہے کہ بھائی آپ آئے ہیں, کوئی رولز ہوتے ہیں نا. 3 سال کی کرسی ہے, 3 سال بعد کام کرو, محنت کرو, خدمت کرو, لیگیسی چھوڑو, عزت سے گھر جاؤ, ریٹائر ہو کے گولف کھیلو, اتنے پلاٹ ہیں, اتنی جائیدادیں ہیں, مزے کرو, باہر جاؤ بچوں کے ساتھ. یہ کیا کہ اس کو چپڑ کے بیٹھ جائے. اچھا سول بیوروکریٹس بھی یہ کرتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے ریٹائرمنٹ کے بعد. اچھا ریٹائرمنٹ سے پہلے ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد تو ریٹائر ہو جاؤں گا. اچھا وہ ڈپریشن کے عالم میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی ساری مینیپولیشن یہ کرتے ہیں. اب فوج کے پاس زیادہ طاقت ہے, آرمی چیف زیادہ تگڑا ہوتا ہے, ISI کا جنرل زیادہ تگڑا ہوتا ہے. انہوں نے پورے پاکستان کو 6 سال اپنے اشاروں پہ نچایا, اس سے آپ کی اکانومی ٹینک کی. عمران کے دور میں 1% گروتھ ریٹ ہو گیا 2019 میں, 2020 میں کووڈ آ گیا. اس کے بعد جو ان کے پھڈے PDM نے جلسے جلوس سٹارٹ کر دیے. عمران خان نے کہا میں یہ کر دوں گا, میں جیلوں میں ڈال دوں گا, میں AC بند کر دوں گا. یہ سارے جا کے فوج کے پیچھے لگ گئے کہ اس کو نکالو, یہ تو تباہ کر دے گا ملک کو, ہمیں لے کر آؤ. اور پھر یہ کامیاب ہو گئے. اب وہ نکلے تو یہ نکل آئے امر بالمعروف کے انکل جو ہیں, اسلامک کارڈ. اب اپنے آڈیو لیکس کے بعد آپ نے دیکھ لیا وہ بھی کتنا مؤثر ہے. اسلامک کارڈ وہ بھی سیاسی کارڈ ہے. ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ اسلام کو, مذہب کو سیاستدان مس یوز کرتے ہیں. تو رضا صاحب آپ نے ابھی آڈیو لیکس کی تو بات کر ہی دی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں ابھی آپ نے کرنٹ آڈیو لیک جو لیٹسٹ ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے ایک نازیبا آڈیو جو ہے, بہت نازیبا ہے. What is your point of view ہے, کیا یہ ٹرینڈ جو ہے this should be یہ چلنا چاہیے پاکستان نہیں؟ دیکھیں میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, کہ یہ مجھے تو پسند نہیں ذاتی طور پہ. یہ پرائیویٹ لائفز ہوتی ہیں, پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں, تو اس کو آپ یہ لیک نہیں کر سکتے. اچھا میرے نزدیک یہ غیر قانونی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, پرائیویسی کی انفرنجمنٹ ہے. بالکل. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے, جب میں نے یہ بات کہی, میں نے ٹویٹ کیا, مجھے بہت سے لوگوں نے فون کرنے شروع کیے, میسیجز کے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو پبلک لیڈرز ہوتے ہیں وہ کھلی کتاب ہونی چاہیے, ان کی سکروٹنی ہوتی ہے. برطانیہ میں جس کا حوالہ خان صاحب دیتے ہیں, امریکہ میں, فرانس میں, تو ان کے حوالے دیتے ہیں تو خود بھی وہی پھر اصول لاگو کریں. اچھا ایک تو یہ, چلیے یہ ایک تو ایکیڈیمک بات ہے. بالکل. اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایک بندے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹھسبی, کہہ رہا میں ریاست مدینہ چلا رہا ہوں, میں جہاد کر رہا ہوں, میں باطل کے خلاف لڑ رہا ہوں, کانفلکٹ بیسیکلی. اور گفتگو آپ سنیں, گفتگو میں توبہ ایسی ایسی باتیں ہم آپ ریپیٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں واٹ از فیملی چینل ہے آپ کا. بالکل. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نظر میں, آپ کے اوپینین میں یہ کیا یہ واقعی کوئی سچائی ہے اس میں, دس از اوریجنل آڈیو اور واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے ابھی تک تو خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا, آوازیں بھی ملتی جلتی. اب کوئی ڈاکٹرنگ کی ہوگی تو وہ اس کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے. بالکل. پہلی تو یہ چیز ہے, اس کا آڈٹ ضرور ہونا چاہیے. بالکل. اور خان صاحب خود کروائیں, میں سمجھتا ہوں ان کو بھیجیں UK میں, ادھر ادھر بھیجیں 2-3 ملکوں میں, اور آڈٹ کروائیں کہ یہ جعلی ہے کہ اصلی ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور لگے آتا سیتا وائٹ والے کا بھی کرا لیں, لگے وہ بھی کہنا. اچھا, اور تیسرا جو مجھے پوائنٹ بتایا گیا جو کہ اہم پوائنٹ ہے کہ PTI کے فنڈ سے 70 لاکھ روپے عائلہ ملک صاحبہ کو دیے گئے. اچھا ٹھیک ہے نا, جو فورن ممنوع فنڈنگ کا جو کیس ہے نا, وہ جو آتے تھے تو وہ خان صاحب آگے دیتے تھے نا لیڈرز کو مختلف پارٹی کے کاموں کے لیے, اس وقت پارٹی میں تھیں, تو اس کے آج لوگ بھیج رہے اسکرین شاٹس. تو اب بات یہ کہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, اس کے عوض پارٹی کے فنڈز جا رہے ہیں. اور پھر اچھا چوتھی بات مجھے یہ بتائی گئی کہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں. بالکل. اور وہ ایک ورکر ہیں یا جو بھی لیڈر ہیں, تو یہ ایک پاور
पोजीशन भी यूज होती है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना वर्क प्लेस के ऊपर सेक्सुअल रिलेशंस नहीं होने चाहिए, एक्सप्लॉइटिंग द पावर, हाँ, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये सवाल पूछे कि लोगों ने मुझे बातें बताई हैं, मैं सुबह से सोच रहा हूँ, मैंने तो बड़ा अपना एक स्टेटमेंट दे दिया था कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, आएगा। बहरहाल कयास राइयों के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बिकॉज टाइम की किल्लत है। रजा साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो पंजाब की हुकूमत का सेहरा है, ये अब किसके सर सजने वाला है? ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है? ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है? ये ऊंट बैठने वाला है जनाब, मेरे ख्याल से परवेज लाई के ऊपर ही रहेगा। अच्छा, सेहरा जो है, ताज कहीं नहीं जा रहा। परवेज लाई साहब की मर्जी नहीं है असेंबली डिसॉल्व करना, अच्छा, ठीक है, वो मजबूर है खान साहब के साथ होने को। बिल्कुल। और इधर ये है, अब ये जो पंजाब असेंबली में जो ड्रामा शुरू हुआ है, आज ये पता लगेगा अगर पीडीएम ने कोई प्लानिंग की हुई है। लेकिन नून लीग तो इतनी नाकारा, उसकी जो माजी के भी आप देखें जितने ब्लंडर्स किए उन्होंने, गवर्नमेंट में आके मिसमैनेजमेंट दिखा के पंजाब को लूज किया उन्होंने, पंजाब था उनके पास तो लूज कर दिया। आप बताएं ना कि ये पहली बार इस तरह हुआ है। और अभी भी मुझे नहीं लगता उनकी कोई खास तैयारी है। पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान है वो ही इज विलिंगली लूजिंग दिस पंजाब सिचुएशन। हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो शायद परवेज लाई से छुटकारा पाना चाह रहा हो। लेकिन देखिए, इमरान खान विलिंगली नहीं लूज कर सकता। अभी जमान पार्क में इमरान खान एज वी स्पीक, वहां पे पुलिस खड़ी हुई है खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की। पंजाब की गवर्नमेंट बदलती है, सिक्योरिटी हट जाती है, खान साहब गिरफ्तार कर लेगा राना सनाउल्ला। ये परवेज लाई ने यही तो डरावा दिया था खान साहब को कि अगर आपने मुझे छोड़ा, अगर आपने असेंबली तोड़ी तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आसानियां और मुश्किलात हमारी सियासत में चलती रहती हैं। नाजरीन, इंशाल्लाह मौका मिला तो अगली बार फिर रजा रूमी के साथ हाजिर होंगे। मैं हूं सुहेब किरमानी, आप देख रहे हैं TGN, और अगले एपिसोड के लिए बंधे रहिए।